ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਕੋਈ ਭਾਈ ਅੱਖ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਸ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਂਗੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਤੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਡਿਆ ਭੈਣ ਕਿ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਧੀ نہیں ਸ਼ੁੱਧ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਰ, فہیم ਆਪਣੀ بھائی ਧੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ہاں جی وہ ایس کنٹینٹس چ گل کر رہے ہیں فہیم بھائی جان میری بھائی بات سنیں، جب تک اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا تو آپ بھول جائیے کہ اس غلامی سے ہم نکل سکیں گے، بالکل کبھی بالکل اچھا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ایک سیکنڈ دیکھو، ڈر کو اگر آپ دور نہیں پھینکیں گے اور ڈر کے کہ ہمیں اٹھا لیں گے، ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے، یار یہ 5.5-6 لاکھ لوگ ہیں، پھر وہی بات یہ بزدل، اگر 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 سنیں سارے ہم سارے ٹھیک ہے، سارے بڑے ایک میں منٹ جی، بولا ایک منٹ میں عابد، ہم 25 کروڑ عوام ہے لیکن ہم بزدل ہے، لیکن ہمارا لیڈر نڈر ہے۔ ایک دن تو یہ مسئلہ آئے گا نا، ایک دن تو ان لوگوں میں کوئی احساس پیدا ہوگا کہ 5.5-6 لاکھ لوگ کیا اس طرح کر سکیں گے کہ لوگوں کے زنانوں کو، خواتین کو، بوڑھے جوان اور لوگوں کو اٹھائیں گے اور عوام خاموش رہیں گے، ایسے عوام کا بیڑا ہی غرق ہو۔ اچھا لالا ایک منٹ اب آپ مجھے چانس دیں۔ میں نے پتہ کیا ہے، میں نے جو اپنی مجبوری بتائی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ابھی لاہور میں اگر مروت صاحب آئے تو میں کم سے کم 4 لوگوں کے رابطے دے چکا ہوں جو 400-500 لوگ نکالیں گے۔ اچھا وہ اس لیے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کو بھی میں نے مجبور کیا تھا اور خالد کو بھی کہ اٹک سے آپ لوگ کم سے کم 200 لوگ لے کے آئے، اور میں اسی لیے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ وہ ہمت نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر میری ذات کی بات کرتے ہیں لالا، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں اندر ہی ہوتا، یا مجھے پھینٹی لگا رہے ہوتے، وہ تو بالکل اوپر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، میں شاید زیادہ ان کو دولت شاہ کے چوہے تھک ہیڈ کہتا ہوں، لیکن ایک سمارٹ طریقے سے کہتا ہوں، بس اتنا فرق ہے۔ میں چاند بھائی سے 200% اگری کرتا ہوں۔ یار اچھا اسمارٹ طریقے سے تو ان کو سمجھ نہیں یہ آ رہی ہے۔ فہیم بھائی آپ ماشاءاللہ آپ کی جو گفتگو ہے نا، جب ہم آپ کو سنتے ہیں نا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دوردرشن کراچی سے یہ خبرنامہ جاری ہے اس وقت۔ سر جی تو دیا جی حافظ۔ اوکے سر، اوکے نظر سر، تھینک یو سر۔ نظر بھائی بہنا سی یار، نظر بھائی نے بہنا سی میں خاموشی اختیار کر لینا۔ چاند بھائی اوسی بھائی آپ کلیئر کریں، چاند بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اوسی بھائی اچھا جی میں کافی توجہ سے سن رہا تھا چاند بھائی کی بات۔ دیکھیں الفاظ کا انتخاب غلط یا صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جو چاند بھائی بات کر رہے ہیں نا، بات بالکل ٹھیک ہے ان کی۔ دیکھیں آپ ہر چیز کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو محافظ ہیں، ہمارے محافظوں نے وہ تمام حدود کراس کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بندے سے پریس کانفرنس کرائی گئی، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کی بیوی کو، جیسے یہ چاند ابھی بات کر رہا تھا نا، اس کی بیوی کو سامنے کھڑے کر کے کہ اس کے گرے بان کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، فوجی نے وہاں پہ جو تھا میجر ISI کا، اس نے کہا اس کی گرے بان سے ایسے میں کھینچ کے اس کے کپڑے اتاروں، یہ پریس کانفرنس تم کرتے ہو کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بندہ جس نے پریس کانفرنس کی، یہ بھی خبر ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کی بہن کے ساتھ ایسے کیا انہوں نے۔ تو میں، آپ خود سمجھدار ہیں، دیکھیں اس سینیریو میں آپ کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں شاید الفاظ کا انتخاب ہمارا اچھا ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کے سینیریو میں میرے بھائی آپ کتنا بھی اچھا انتخاب کر لیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو اندر کی غیرت ہے، آپ کے جی جی اندر کا وہ جو چیز ہے وہ چھلک جائے گی کہیں نہ کہیں بالکل سے۔ ایسے ہی میرے جیسا آدمی جو کہ سمجھ لیں کافی محتاط ہوں میں اپنے ڈسکورس میں، اپنی گفتگو میں، لیکن کبھی نہ کبھی سلپ آف ٹنگ میرے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اب ان فوجیوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ 90% جو عوام ہے نا، میں، آپ، ہم سب، ہم پاکستان ہیں، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پاکستان میں انہوں نے رہنا ہے یا اس پاکستان سے انہوں نے خود کو دیس نکالا دینا ہے، رائٹ۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہے یا جو ابھی انہوں نے واردات کرنی ہے، شاید یہ ان کے لیے بھی آخری چانس ہے۔ تو دیٹس جی۔ مائی ٹیک، اوور ٹو یو اچھا سر۔ جی، اپنا
चांद भाई और अपना आबद हुसैन साहब सर, मैं इजाजत चाहूंगा, नींद आ रही है, थकावट है बहुत, तो इंशाल्लाह ताला ठीक बी है, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है बस बस। आपका भी शुक्रिया सर, आपका आने का शुक्रिया, और आप सब लोगों का आने का शुक्रिया। तो सॉरी यहाँ पे जो कुछ हुआ, मैं तो कुछ भी कुछ नहीं नहीं कर हुआ, सकता था। कुछ और नहीं नहीं हुआ, नहीं कुछ सर, नहीं ये हुआ। क्या ये आप बार ये बार हिस्सा क्यों होता कह रहे है, हैं? ये ये क्या पार्ट डिस्कशन का ऑफ हिस्सा होता है। डिस्कशन है। हाँ जी, ये कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई ऐसी अगर बात कोई नहीं कोई है। ऐसी बात है तो मैं, अगर मेरी माफी मांगने से आप सब ठीक होता है तो मैं हाजिर हूँ सर। आबद भाई, आबद वो भाई वो ਤੁਹਾਡਾ मसला ਘਰ पुराना हो आ, गया ना भाई। वो जो गुजर गई सो गुजर गई। ਨੈਤ ਭਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, जी ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ जी ਤਾਈਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਭੈੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। मेरी बात सुने, 25 करोड़ आवाम है। ये जो इस भाई के जज्बात है, जो अभी मेरे साथ तो पहली दफ़ा ये चांद भाई मैंने देखा है, अगर इस तरह 50,000 लोगों के जज्बात हो जाए, ज़्यादा नहीं, तो क्या ये लोग सामने रह सकेंगे? नहीं, तो यार हम तो बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर अजब तमाशा ये है कि अपने चीफ जस्टिस को देख लीजिए, उसके बयान को ज़रा देख लीजिए, उस जलील शख्स ने क्या कुछ नहीं कहा। इसके बाद आप देख लीजिए वो ड्रामाबाज जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो क्या कुछ कर रहा है, वो लोगों के दिलों पे हथौड़े मार रहा है। एक कन्विक्टेड शख्स को, एक स्क्वांडर को एयरपोर्ट पर जाकर उसके सामने पेश हो रहा है उसका अमला, और एक शख्स बायोमेट्रिक के लिए बैठा हुआ है, उसको गिरबान से पकड़कर साबिक वज़ीर आज़म को और दुनिया की एक इतनी बड़ी फेमस शख्सियत को, उम्मत मुस्लिम के लीडर को इस तरह जलील करना, और फिर कहते हैं इन्होंने 9 मई किया। मैं कहता हूँ 100 9 मई हो जाए, कोई शर्म, इन्होंने खुद कराया, लेकिन अगर करने पड़े तो खुदा की कसम 100 9 मई भी हो जाए तो हमें अफसोस नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा जिन लोगों को सारा कुछ मालूम है और कसदन कर रहे हैं और दूसरों की ख़वातीन को जलील कर रहे हैं, इनकी अपनी इज्जत है? इनकी अपनी इज्जत नहीं है। इनको जब प्रमोशन मिलती है ना ब्रिगेडियर के बाद, मैं उस, चूँकि बहुत करीब हूँ उस चीज़ के साथ, आपको नहीं पता इन लोगों की कैल क्या है, इनके मुंह पर आप थूकेंगे जब आपको हकीकत का पता चलेगा। आप लोगों को नहीं है हकीकत का। तो हमारा फौज होता है कर्नल ब्रिगेडियर के लेवल तक, बाकी हमारा उसके ऊपर हमारा फौज नहीं होता। और ये कौन सी बदमाशी है कि दुनिया में ये रवाज है कि जब आप मेजर जनरल को प्रोमोट करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, तो आपने वो कमेटी के सामने पेश होना है जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वो उसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे मौजूद होंगे और अपोजिशन का भी नुमाइंदा होगा, तब वो प्रोमोट होगा लेफ्टिनेंट जनरल। इतनी बड़ी ताकत एक शख्स के हाथ में आप लोगों ने दी हुई है कि बैठा बिठाया वो मेजर जनरल से किसी अपने प्यारे को लेफ्टिनेंट जनरल बना लेता है, और किस वजह से बनाता है आप लोगों को पता है उस चीज़ों का, जो मुझे खुद शर्म आती है कहने में। जी ओवर टू यू। ਚਾਂਦ ਭਾਈ मुझे फोन जरूर कर लेना क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਲੀਜ਼। मैं तेन कर देना दोबारा, फिर हेलो कर देना, कोई मसला नहीं, ठीक है सर। यानी लाला कोई मसला नहीं। की बात करते हैं, रियलिटी इसी तरह है। मैं तो 71 की भी बात करूं तो उस वक्त भी इस फौज ने ही हमारे मुल्क को तोड़वाया था, सबसे बड़े कल्परेट यही। और बलूचिस्तान में भी फौज कशी करवाई थी। तो ये इसमें हकीकत है। वो क्या कहते हैं ना, अब पार्टी की लाइन है कि आपने इससे ज्यादा नहीं बोलना, तो चुप करके बैठे हुए हैं। जिस दिन पार्टी कहेगी खुल के बोलते मैं ऐसे ज्यादा गल कर रहे हैं काल चाल, इसलिए गुस्सा आंदा वैसे जिस चांद गुस्सा आंदा, सानू भी आंदा, दिलों मुंह चो गाला ही निकलदी, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। चांद भाई ज्यादा एक्सप्रेसिव, कोई मसला नहीं, हर एक बंदे का अपना स्टाइल है, कोई इशू नहीं, सही है। सर मैं मेरी ब्रॉड थे फहीम भाई यहाँ भी 42% बैठे हैं, चौधरी
مدثر جو سب سے نیچے بیٹھے ہیں یہ لیفٹ سائڈ پہ، یہ میری براڈ کے پرماننٹ ممبر ہیں۔ میری براڈ پہ 100-150 لوگ تک بھی آ جاتے ہیں، 70-80 لوگ تو عام بیٹھے رہتے ہیں۔ میں خدا کی قسم بہت ساری عورتیں نیچے بیٹھی ہوتی ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوتا ہوں ڈیلی بیس پہ کہ یار مجھے معافی دے دو، میں گالی نکالتا ہوں، آپ تک میری ویڈیو جاتی ہے، میں گالی نہیں نکالنا چاہتا لیکن میرے جذبات مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتے، لیکن میری براڈ پہ آج تک گالی نہیں کوئی بندہ دیتا، یہ چودھری صاحب گواہی دیں گے آپ کو۔ بالکل ایسے ہی ایسے ایون کہ چٹھا صاحب امریکہ سے آتے ہیں، نسرین آپی آتی ہیں لندن سے، لیکن میری براڈ پہ گالی نہیں ہوتی سر۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں میں نے سنا ہوا آپ کی براڈ میں وہ کتنی دفعہ ایسا ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ یعنی کوئی بہت ریئر ہے کہ کسی نے جذبات میں آگے کچھ کہہ دیا تو میں نے فوراً سے پہلے اس کو روک دیا ہے کہ بھائی لاسٹ ٹائم ہے، تو سارے عزت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم براڈ پہ اپنے گھر جیسا ماحول بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کمپیل کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنے آرگو دیے جاتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک پہ آپ کا پرسنل ایشو ہوتا ہے، آپ کی پرسنل آبزرویشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نے دیکھنی ہے اس کو مکمل دیکھے، جس نے دیکھ کے سکرول کر دے، بات ختم۔ ویری سمپل۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز بکنی والی بھی تو آتی ہیں نا، سر جی پوری تو جس نے دیکھنی ہوتی ویڈیو کر دے پوری ویڈیو۔ ہاں عنایت ٹھیک ہے نا۔ بھائی میرے خیال ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ बिल्कुल ਗਾਲੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। گالی تو بغیرت آدمی دیتا ہے، جی لیکن ہاں یہ ہوتا ہے دیکھیں جذبات تو ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں بعض لوگ بڑے ایکسپریسو ہوتے ہیں۔ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ جی ہاں، ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ۔ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ، ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਬਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਲੋ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਚ ਤੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਬਦ ਖਿਆਲ ਭਾਈ, ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? جی ਫਹੀਮ سر، ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸਾਰੇ بس ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ہے۔ شکر ہے سارے راضی ہو گئے، راضی جاؤ تے خیر نہ جاؤ تے خیر نہ جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ حافظ۔ جی اوسی بھائی، اوور ٹو یو سر۔ جی بلکہ اچھی بات ہے جی، صلح صفائی ہو گئی ہے، ہمارے سارے سونا ہو گیا کام ہے کہ وفاق موسی میں۔ بھائی رات کو جو دو آدمی بات کر رہے تھے، طارق ملک اور دوسرا وہ G7، جی کس جی بھائی پھر میں تو جی چلا گیا تھا، پھر کیا ریزلٹ نکلا؟ بس جی وہ مسئلہ ان کا یہی تھا، دونوں بھائیوں کا ایک کا موقف یہی تھا کہ جیسے آج نظر بات کر رہا تھا کہ آپ یعنی فوج پہ تنقید نہ کریں، تو اس کا نقصان فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ایک ریسپیکٹیبل پوائنٹ آف ویو ہے، رائٹ۔ تھے تو وہ پی ٹی آئی کے دونوں سپورٹر اور ووٹر، لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا ایک عنایت بھائی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو تھا وہ اس کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ برحال عظمت یہاں بیٹھا ہوگا، عظمت نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی تھی 9 مئی کے اوپر، کہ 9 مئی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے خود، آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دفعہ ان کے جو پلانس تھے اس کو ڈسکلوز کیا تھا، کیونکہ اندر سے ان کو انفارمیشن آ رہی تھی، ان کے انفارمر سے، سسٹم کے اندر سے انفارمیشن ان تک پہنچ جاتی تھی کہ کس طریقے سے یہ اپنے بندے، ایک دفعہ تو پولیس کو 10-12 بندے پولیس کے انہوں نے شوٹ کروانے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا پھر خان صاحب کو پتہ چلا، خان صاحب نے اس کو ڈسکلوز کیا، تو جیسے وہ ڈسکلوز کرتے تھے وہ اپنا پلان چینج کر دیتے تھے، تو سونر اور لیٹر، ٹھیک ہے، یہ بات عنایت تعالیٰ یاد رکھیں، یہ ہم 9 مئی کو بنیاد بناتے ہیں نا، سونر اور لیٹر، وہ 9 مئی نہ ہوتا 9 جون ہو جاتا، 9 جون نہ ہوتا تو وہ 9 اگست ہو جاتا، ٹھیک ہے، یہ ہونا ہی تھا اس کی کیونکہ پلاننگ تھی ان کے پاس۔ اچھا میں اس پہ دینا چاہوں گا، جب میرا نمبر آیا تو مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو نہ دھرنے دینے چاہیے تھے، نہ لانگ مارچ کرنی چاہیے تھی، اور بس بیٹھ جاتے آرام سے اور عنایت الیکشن تعالیٰ اس میں یہ دیکھیں آپ، یہ چیز کے جو سسٹم ہے نا، یہ بڑا روتھ لیس سسٹم ہے،
جیسے ابھی فہیم بھائی نے 71 کی بات کی نا، تو یا کے بڑے مشہور زمانہ الفاظ تھے کہ I'll make my way through the barrel of the gun، ٹھیک ہے؟ تو اس نے پھر وہ بندوق کی نالی سے رستہ بنا لیا نا۔ اور پھر جنرل ٹکا خان کی بات یاد ہے آپ کو کہ ہمیں بنگالیوں کی نہیں، بنگال کی زمین کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ان کی بڑی بلشٹس ہیں، یہ کوئی ایک نہیں ہزاروں ایسی بلشٹس ہیں ان کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ نے اس طرح کی ایک افریت کو پالا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں نا، تو آپ کو پھر اس طرح کے ہم ٹھیک ہے، ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جس میں ہم بہت سے لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، بلکہ بہت سے لوگ یہاں ہمارے، بلکہ یہ بیٹھا ہے شبیر نیچے، شاید ڈفر کرے گا ہمارے سے، ٹھیک ہے، اس کا ہم ود ڈیو رسپیکٹ پوائنٹ آف ویو جو ہے کہ ہمیں جو فوج ہے، جیسے ابھی آپ کہتے ہیں جی فوج کا جو 1 2 4 6 جنرلز جو ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ اس پہ میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ یہ کسی ایک فرد واحد کا قصور نہیں ہے، یہ کسی یا خان کا قصور نہیں، کسی ایوب خان کا قصور نہیں، اس میں کوئی ضیاء الحق ایک انڈیویجول جو ہے یا کوئی بھی آپ جو نیمز ہو، ٹھیک ہے، کسی ایک فرد واحد کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس ادارے کا قصور ہے جو ادارہ اس طرح کی پروڈکٹس کو تیار کرتا ہے، یہ اس فیکٹری کا مسئلہ ہے، اس فیکٹری کے کلچر کا مسئلہ ہے، اس کے اندر اگر ہم ہے تو اس میں ڈیٹیل میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ جی خرم بھائی، اوور ٹو یو۔ جی میں نے آپ لوگوں کی آدھی ڈسکشن سنی ہے، تو جو میں سمجھاؤں میں اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، اگر آپ دیکھتے ہیں نا کسی بھی کامیاب کمپنی کو یا کسی بھی کامیاب پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی کی بھی، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ہیرارکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو فیصلے جو لوگ لیتے ہیں اس میں لوگوں جب اپنی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بار فیصلہ ہو جاتا ہے نا، یہ کسی بھی کامیاب کمپنی میں، کسی بھی کامیاب فرم میں یا پولیٹیکل پارٹی میں یہ چیز لاگو ہوتی ہے۔ تو اگر ایک دفعہ فیصلہ لے لیا گیا ہے، میں سمجھا ہوں، جو مروہ صاحب نے شاید اپنے دیر کے جلسے میں بولا تھا، اور انہوں نے فوج کے بارے میں بھی کہا تھا کہ فوج کے حق میں بارے میں بات کی تھی کہ یہ عمران خان کا موقف ہے، تو اگر ایک ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ فوج کو فی الحال آپ اس سے دور رکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس سے سائڈ لائن کریں اور باقی چیزوں پہ آپ ڈسکشن کریں، ٹھیک ہے، ڈسکشن کرنا تو بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں یہاں پہ پوائنٹ آف ویو ہے، ہاف لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، ہاف لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے اور یہ ایک اوتھینٹک بندے کے منہ سے بات آ رہی ہے، مروہ صاحب کے منہ سے بات آ رہی ہے جو ان سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے پریشر ہیں فوج کے اوپر بھی جو چاہتے ہیں کہ جو غصہ ہے عوام کا وہ تھوڑا نیوٹرلائز ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا کم ہو، تاکہ پھر ہم آگے بات کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگ سارے بات کر رہے ہیں وہ بات میں بالکل صداقت ہے کہ وہ جو فیملی تک جا رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط کر رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہماری لیڈرشپ ہے، میرا خیال ہے ہم کو اس کو سننا چاہیے، اس میں جو آپ لوگ کہتے ہیں میں سننا چاہتا ہوں۔ تھینک یو جی۔ جی اگر ایسی بات ہے الحمدللہ تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی، اور ہم ان کی وہی عزت شروع کر دیں گے جو 2 سال پہلے ہم کرتے تھے، لیکن ایسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے اگر وہ 74 سالہ ایک شخص کو لے کے آ چکے ہیں، اور اب آپ کے یعنی مردوں کے 1.5 لاکھ ووٹ بن چکے ہیں، اور 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ آپ کے مردوں کے، اور 1.25 کروڑ انہوں نے دوسرے غلط ووٹ بنائے ہیں، تو کیا اس کمپنی کو سارا کچھ معلوم نہیں ہے؟ تو اگر ہم حقائق پہ بات کریں گے تو کیا ہم ان کی بے عزتی کریں گے؟ اس وقت تو اور کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی دوسرا ادارہ ہے، ان کے ہاتھ میں سارا کچھ، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، سب ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لالا آپ الاؤڈ کرو گے بات کرنے کی اجازت دیں گے لالا؟ جی مکمل، آپ کس طرح سننا ہی چاہتے ہیں نا؟ ٹھیک، آپ نے مکمل کر لی بات تو ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، بات یہ ہے لالا کو بھی اور باقی اوسی بھائی جتنے بھی ہیں، بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کو اس جگہ پہ پہنچانے میں ہماری چین آف کمانڈ کا ہی ہاتھ ہے، یہ انہی کی لالچ ہے، یہ انہی کی ڈرامے بازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بحالت مجبوری بعض دفعہ آپ کو ویل لیفٹ کی پالیسی لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو پارٹی نے ویل لیفٹ کی پالیسی لی ہے. ارلی آن بھی میں نے ایک بات کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایک ریجنل پریشر ہے. اس کو اب مثال کے طور پہ فوج کی جتنی بدنامی ہونی وہ تو ہو گئی، سب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ریئل کلپریٹ ہے، کسی سے کوئی چھپی ٹکی بات نہیں. اور اگر ہم بائی ڈیزائن کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ویل لیفٹ والی پالیسی ہے. نہیں تو پاکستان میں جتنا بھی زیادتی ہوئی وہ تو انہی نے کی ہے نا. ٹھیک ہے، سو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہے اصل میں وہ چیز جو آپ کی تکلیف اور میری تکلیف اور یہ ساری ایگزیکٹلی سیم ہے، اور صرف اسٹریٹجائز. اچھا، اب آئی بات چاند بھائی کی یا کوئی اور لوگ ہیں جن کا بڑا سخت موقف ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی بات میں وزن بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹجی اس لیے ایسی ہے کہ اگر لوگ نکل آتے، جیسے آپ ارلی آن لالا بات کر رہے تھے، اس سے بڑی آئیڈیل سچویشن تو کوئی بھی نہیں تھی نا. ٹھیک ہے، اور اگر کے پی کے میں لوگ نکلے ہیں تو ہمیں بیچ میں تو خوشی ہے، اور اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں لوگ نکل سکیں. ٹھیک ہے، سو یہ بالکل اسٹریٹجائز بات ہے. اس لیے 100% آپ سے، چاند بھائی سے، باقی لوگوں سے میں ایگری کرتا ہوں. اوسی بھائی بھی سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں، میرے پروگرام سارے دیکھ لیں، بہت سخت موقف. کسی کو دولے شاہ کا چوہا کہنا یہ کوئی چھوٹا موقف تو نہیں ہے. تھک ہیڈ دولے، یہ ان کے دماغ دولے شاہ کے چوہے ہیں تو باتیں کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے کرتے ہیں. مثال کے طور میں کہتا ہوں، مجھے تو حیرت ہے کہ یہ اتنی بڑی فوج ہو کے، یہ اتنی بڑی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف ہو کے، کیا یہ مینٹلی دولے شاہ کا چوہا ہو گیا کہ اس طرح کے فیصلے کر رہا؟ ٹھیک، اب یہ سیدھی سیدھی گالی ہے. دیر از اے وے ٹو ڈو اٹ. اگر میں کہوں تیری ماں نوں، تیری بہن نوں، تو پھر اور چیز ہو جائے گی نا. سو بات تو آپ کو کرنی ہے، طریقے سے کرنی ہے. آج بھی ارلی آن جو وہ دوست ہیں گجر، کیا نام ہے ان کا، یار فاروق جمیل گجر، فاروق جمیل گجر جی. میں ان کی براڈ میں بیٹھا تھا. چوہی صاحب بھی وہاں پہ آئے تھے. ٹھیک ہے، اس نے 2-3 دفعہ فوج زندہ باد کہا، میں نے بھی ہلکا سا کہا. پھر اس کے بعد میں نے اسے ایکسپلین کیا اسی کی براڈ میں کہ اگر ہماری چین آف کمانڈ یا ہماری کمپنی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو ابھی بھی عقل کر لیں تو یہ ہمیں بڑے دل سے کہیں گے، یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ابھی جو تھوڑی سی پیشنس دکھا رہے ہیں یہ ہمیں اس نیچ پہ نہ لے کے جائیں کہ ہمارے سے یہ کہنا بھی مشکل ہو جائے. ان ادر ورڈ، میں نے کہہ دیا، اشارتاً بات کر دی. ٹھیک ہے، سو وہ اسی طرح کی بات ہے سر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی غلطیاں انہی کی ہوئی ہیں نا، کسی اور کی نہیں کی ہوئی. زیادہ انہی لوگوں کی ہوئی ہیں جو ان کے ذہن میں پورے پاکستان کو کنٹرول کرنا، ہر طرح کے بزنسوں میں گھسنا. یہی وجہ نا لالا. مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں جب فال آف ڈھاکہ ہوا تھا تو جو آخری فلائٹ تھی اس میں میری ماں آئی تھی واپس، اور وہ ادھر سے گئی تھی کہ کوئی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو جائے، کیونکہ میری ماں بھی ایک پرانی پولیٹیکل، ابھی تو وہ 92 ہو گئی ہے. ان کے بہت سارے پروگرام آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو میں تو ان گھروں میں پیدا ہوا. مجھے تو پتہ 71 کی جو فال آف ڈھاکہ ہوا ہے اس میں اگر 70% یا خان کا قصور تھا تو 30% بھٹو صاحب کا بھی قصور تھا کہ اپنی لالچ میں ادھر تم انہوں نے کیا ہے. تو یہ اسی طرح کی بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، یہاں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی کھیپ ہوتی پولیٹیشنز کی، اور بڑی ہماری ایک انٹلیکچول ڈیبیٹ ہوتی، اور ایون پروگریسو لوگوں نے تو گدھا گھوڑا سب کنویں میں ڈال دیا نا. آپ مجھے بتائیں نا، نیب
نیشنل ولی خان کی پارٹی نے این پی نے کیا کیا، ساری وہ ایک اسٹرگل، لالا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اتنی ساری نیب این پی اس وقت نہیں تھا، نیب تھا، نیشنل عوامی پارٹی. عوامی پارٹی کیا کیا، بادشاہ خان کی بیٹے کی پارٹی، صوفی جمعہ خان ٹھیک لکھتا ہے نا لالا، بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کیا اپنے سیاسی نظرے پہ کھڑی رہے، نہیں کھڑے رہے، ٹھیک ہے. تو اب بعض دفعہ جو حالات کا جبر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بعض دفعہ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن باتیں بھولی کوئی نہیں لالا، زبردست. ٹھیک ہے. سو اس لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور کئی اور دوستوں کو جو انٹلیکچولی اسٹرانگ لوگ ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہماری مجبوری. دیکھیں جس دن خان صاحب پر اٹیک ہوا تھا، میں 6.5 گھنٹے میں آدر راجہ کے پروگرام میں بیٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے، اور ایک طرف حیدر مہدی بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف وہ جو ان جرمن کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہیں. ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. نہیں لالا، میں کیا کہہ رہا ہوں، شروع میں جب وہ آیا ہے، وہ کئی دفعہ اس وقت اتنا پاپولر نہیں ہوا تھا، لیکن جب پاپولر ہو گیا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگ مجھے اوائڈ کیوں کرتے ہیں. اچھا، وہ کس لیے اوائڈ کرتے تھے؟ کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی بریدنگ سپیس پارٹی کو چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ فرینچ ریولوشن والے نہیں ہیں سر، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی ایک سپیس بنانی ہے. ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فوج کی جو چین آف کمانڈ ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو عمران خان کی 95% لائکنگ ہے فوج میں، اس کو پی ٹی آئی کے خلاف کیا جائے، اور نون لیگ نے اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے، زرداری وغیرہ نے رول پلے کیا ہے. اچھا، اب جب ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ فوج سے ہمیں لڑا کے ان کو بینیفٹ ملا، تو ان کو ملا ہے لالا، ٹھیک ہے. کچھ جرنلوں کی تو حرام زدگی پورے ٹاپ پر ہے، لیکن باقی فوج کے لوگ تو ہمیں آج بھی پسند کرتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سے، بالکل 95% لوگ عمران خان کے ساتھ ہے، یہ حقیقت ہے. تو اس لیے لالا صاحب بات یہی سمجھ آتی ہے کہ یار ہمیں اسٹریٹجائز کرنا ہے، اور جو کام چاند بھائی جیسے لوگ کر رہے ہیں وہ اگر پارٹی کے نام سے نہ کریں، اپنے زور بازو پر کریں، تو وہ بھی ایک طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات ہے. وہ نیریٹو بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کر سکتے. میں چاہے وہ چاند بھائی کی ویڈیو ہو، چاہے وہ دوسرا جو چٹھا ہے اس کی ویڈیو ہو، پنجابی ہوں نا، انجوائے کرتا ہوں، خوشی بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویڈیو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک اسٹریٹجی ہے. اور جو چاند آج بہت زیادہ اپسیٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ ہم نے تو کھل کو فوج کو گالیاں نکالی، اب شاید ہم کمپرومائز ہو گئے ہیں. بالکل کمپرومائز نہیں ہوئے، بس اس سے زیادہ کیا کہوں. ویل لیفٹ کی پالیسی ہے، اگر ہم دوبارہ آئے تو چیزوں کو ٹھیک ہی کریں گے نا. جب آپ کو پھر دیکھیں نا، میں اس دن بھی کھل کے بات کر رہا تھا، اوسی بھائی بیل می آؤٹ آن دیٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، کہ سر انہوں نے ڈیزائن بنا لیا ہے، انہوں نے آپ کے تگڑے بندے نہیں کھڑے ہونے دینے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو اپلیکیشن نہیں ڈالنے دینی، اگر ڈالیں گے تو یہ اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے. انہوں نے اپنے بندے 100% فٹ کرنے ہیں ہماری پارٹی میں، ٹھیک ہے، اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو حرام زادگی کی ہے، وہ سیدھی سیدھی حرام زادگی ہے سر، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہ کیا کہتے ہیں نا، بال ان کے کورٹ میں کھیلنا پڑا، خان صاحب کو ریزائن کرنا پڑا. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے نا. یا تو مطلب لڑوا دیتے خان صاحب، وہ جب وزیر آباد پہ گولیاں چلی تھی تو خان صاحب کہتے جی لڑ پڑو. تو آج بھی سب کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو کے پی کے میں طوفان مچ جائے گا. اچھا، اب یہ وہ پریشر ہے فوج کے اوپر کہ کیا اس لڑائی میں
یہ کے پی کے گما دیں گے، تو کے پی کے میں تو بہت بڑی تعداد فوجیوں کی ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے، لالا آپ کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے، جی پچھلی دفعہ واقعہ ہوا تھا تو جو پولیس آفیسر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنی گاڑیاں چیک کروائیں، تو اس کو بے شک مروا دیا ہے، لیکن کیا کے پی کے لوگوں کو پتا نہیں کہ انہوں نے بائی ڈیزائن کیا ہے؟ پولیس نے جلوس نکالا ہے آرمی کے خلاف، ایسے ہی ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کوئی دہشت گردی نہیں ہے پاکستان میں، ہمیں ان کی گاڑیوں کی تلاشی لینے دو. جی تو لالا یہ چیزیں آپ نے، ہم سب نے دیکھی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں. اب میرے ساتھ جو پارا چنار کے میرے پاس 5-6 انٹرویو میں لگاتا نہیں کہ وہ بندے پکڑے جائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ انہوں نے کروایا، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایویڈنس ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ملک خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 100 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، کبھی ہماری سیکٹیرین لڑائی نہیں ہوئی، سیاہ سنی کی فساد کروایا انہوں نے. بہت بڑا فساد کیا ہے انہوں نے، بہت جی بڑا. وہ کس لیے سر؟ ان کے بات دیکھیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی نظر سے گزری ہیں، جو میری نظر آج گلگت بلتستان میں جو کیا وہ یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ کہ آج میں دوسری مصروف رہا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں سر، یہ ہر جگہ پہ حرامزدگی کرتے رہے ہیں، آج یہ ایکسپوز ہیں، لیکن بے شک جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب مثال کے طور پہ اگر کہیں سے اشارہ ہے کہ یار ہمارے پہ ہاتھ کم رکھو، ہم پوری کوشش کریں گے الیکشن کروائیں، ٹھیک ہے، اوکے. اب نون لیگ کی ان سب کی بڑی کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس پہ یہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ہیں فوج کے خلاف. وہ پوری کوشش کر رہے ہیں سر کہ ہماری لڑائی فوج سے ساتھ کروا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج کو بہت اچھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، حرامزادوں کے آئی جیوں والا حساب ہے، لیکن آپ کیا کریں، کیونکہ آپ کی اگر بہت ساری اوور وارمنگ سپورٹ ہے تو وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگی، آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں. دیکھیں جناب، آج جو کچھ ہوا ہے نا گلگت بلتستان میں، جو اس وقت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، 18 لوگوں کو شہید کیا گیا بس میں، 2 فوجی آفیسر بھی ان میں مارے گئے ہیں، اور کچھ لوگ 8-9 زخمی ہیں ابھی اس وقت. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک دم کیوں شروع ہو گیا سارا کچھ؟ اب عمران خان کے وقت میں تو یہ نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے آپ کو الیکشن سے دور کرنا ہے. لالا ایسے ہی ہے، لالا بالکل ایسے ہی ہے. کیوں دور کرنا ہے؟ ہمارے لیے ایک مصیبت بنے خلیجی ممالک. اس وقت آپ کے اصل دشمن خلیجی ممالک ہے، آپ کو پتہ ہے. لالا ایسے ہی پتہ ہے، وہ گوادر کو سکسیسفل نہیں دیکھنا چاہتے لالا. سب سے 100 دفعہ یہ نقصان تو دبئی کو ہے. جی یہ تو دبئی تو لیکن 3 سالوں میں میں کنگال ہو آپ جائے دونوں گا سے اور ایک یہ سوال ہوگا. کرنا چاہتا ہوں. جی کریے سر. میرا آپ دونوں سے، میں آپ کی بات سن رہا تھا کافی دیر سے، تو میں یہ میرا تعلق جو ہے نا آزاد کشمیر سے ہے، ضلع بمبر سے. تو ابھی میں تو اسکاٹ لینڈ میں رہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب تو میں کہتا ہوں اتنا بھی بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ ہم نے تو اپنے جو ہے نا اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے آزاد کشمیر میں، وہ تو کور کمانڈر جو منگلا ہے وہ تو اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہی خدا ہے، بالکل. وہی ہر چیز کا فیصلہ وہی کرتا ہے اور ڈنڈا دکھاتا ہے صحیح طرح. یہ تو میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں، کیونکہ میرے جو تایا تھے وہ ڈی آئی جی تھے آزاد کشمیر. تو میں کافی ٹائم میرا وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں پہ ان کے ساتھ وہاں پہ رہا ہوں، تو آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہا ہوں. لیکن یہ کہ یہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں اصل میں. ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی ہے. یہ بالکل فرعون ایسے کے ہی لیے ہے. اللہ موسیٰ پیدا کافی ہی دفعہ کرتا یہ ہے چیز ہو انشاءاللہ. چکی ہے، لیکن کب تک ہم یہ کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فوج میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سارے کرپٹ ہیں، نہیں لیکن نہیں نہیں، کبھی نہیں. جرنیل جو ہے نا ان کی اکثریت، آپ دیکھیں تقریباً 59 جو ادارے ہیں وہ انہوں نے جناب اپنے انڈر کیے ہوئے ہیں، ہر چیز کی اپنی تقرریاں کرتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. جتنی لینڈ ہے وہ ایکسپینسو لینڈ ہے ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، جدھر ان کا دل کرتا ہے ادھر وہ کر دیتے ہیں. یہ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اچھا، اس پر میں اگر لالا آپ نے بات کرتی، میں آپ کو پوری اس کی
पूरी इसको डाइसेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने बात करनी है तो मैं बाद में कर लेता हूँ। जी लाला। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए आपने जहाँ भुट्टो की बात शुरू की थी ना कि 30% गलती भुट्टो की थी, उससे पहले ज़रा चलिए आप। जब अयूब खान और फातिमा जना का इलेक्शन हो रहा था तो पेरिटी सिस्टम इन्होंने मुतारिफ कराया, याद है ना पेरिटी सिस्टम? पेरिटी का मतलब ये था कि 75,000 काउंसलर मगरबी पाकिस्तान से होंगे और 75,000 मशरकी से। उस वक्त उनकी आबादी हमसे 1.5 करोड़ ज़्यादा थी। तो ये आप किस तरह कर सकते हैं कि किसी कौम को इस तरह यानी आप उनके हुकूक को इस तरह छीनेंगे, फिर वो आपके साथ रहेंगे और फिर उसके बाद भी रहे। उससे पहले एबडो का सिस्टम लाया गया, उनकी लीडरों को आपने एबडो कर दिया, फिर मुजीब रहमान को पकड़ के तो उसको फांसी देने की कोशिश की, लेकिन जब ये देखा गया कि ये नहीं कर सकते, जैसे आज का माहौल है यही माहौल उस वक्त था, तो फिर उसको छोड़कर जब उसने इलेक्शन जीता 160 सीट्स उसके थे और भुट्टो के 81 थे। अब वो कह रहा है इधर के हम उधर तुम, और भी मिले कौन थे उसके साथ? हमारे उस वक्त के सदर और चीफ ऑफ स्टाफ। ये गंदगी अब से नहीं है, ये बहुत पहले से है, लेकिन बहैसियत फौज को हम कभी भी बदनाम नहीं करने देंगे। लेकिन जो फौज में चंद लोग होते हैं वही किरदार अदा करते हैं, और उसमें आपको पता है कि कौन कौन से लोग जनरल इन्वॉल्व होते हैं। यानी मंगला के जनरल का क्या किरदार है? सबसे बड़ा किरदार जो होता है मंगला के कोर कमांडर का होता है, आपको मालूम होगा ये सारा कुछ। तो क्या हम एक दो चार जनरल 27 तो जिसमें हमारे 3 ग्रुप हैं लाला, जो एक मंगला ग्रुप है, एक मिलिट्री कॉलेज जेलम का है और एक काकूल वालों। 3 ये जो है ना बड़े ताकत के सतून है फौज में। जी कंटिन्यू प्लीज। जी वो और पहले देखिए ना कि तारीख में पहली दफ़ा ओटीएस का जो मंगला से जो कैडेट निकलता है ना 6 महीने के कोर्स के बाद, वो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। ये कभी जिंदगी में नहीं हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा मेजर तक जाते हैं, कर्नल कभी नहीं बने, और ये शख्स हमारा चीफ ऑफ स्टाफ बन गया। ये पहली दफ़ा हो रहा है। इस इदारों को तबाह करने के लिए नवाज शरीफ की ख्वाहिशात अब से नहीं है, 20 सालों से वो इसको तबाह करने पे लगा हुआ था कि मैं इसको पंजाब पुलिस बना के छोड़ूंगा। वो तकरीबन वो उसमें कामयाब रहा, और आज वो ही लाडला है, और जो मुल्क को प्यार करता है, फौज को प्यार करता है, वो दुश्मन है। ये कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे ये चीज़ें? ओवर टू यू सर। जी लाला, मैं थोड़ा सा जो रेड रोज भाई ने बात की, मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि गाजी इलाही बख्श मेरी वालदा के सगे मामू हैं, माशाल्लाह। जो कश्मीर के वजीर आजम रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा जानता हूँ। माशाल्लाह। ठीक। तो मैं कश्मीर की डेमोग्राफी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ऑब्वियसली मेरी पैदाइश लाहौर की है, मेरे वालिद पंजाब से थे, तो मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। रियलिटी ये है कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना कब्जा रखने के लिए बहुत सारी सेक्टेरियन चीज़ें कराते रहे हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। असल में आज वो ट्रक की बत्ती जो सी है ना, वो जितने भी लोग थोड़ा सा शऊर रखते हैं ना, वो उनके हाथ से टूट गया है। तो जो रेड रोज भाई कहते हैं कि हमें इतना लेटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल नहीं लेटना चाहिए। लेकिन अगर आप रेड रोज भाई पहली दफा देखें, ये इतना बड़ा डेंट जो सा इनको लगा है, हम तो ये समझते थे कि अगले 50 साल तक इनको डेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो डेंट लग गया है ना, इसी वजह से ये इतने रूथलेस हुए हुए हैं सर। ये सोच नहीं सकते थे लिटरली 2 साल पहले कि इनकी ये हालत हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये अपनी पूरी रिटालिएशन कर रहे हैं और इसमें ये कामयाब नहीं हो रहे। तो बहरहाल कहने का मतलब यही है कि इस स्ट्रैटेजी एंड ऑफ द डे, अब उसके खुल के क्या बात करनी है, हमें पता है। मुझे समझ नहीं आ रही है फहीम भाई, अभी आपको पता है क्या हुआ है केपीके में? लोगों ने नारे लगाने शुरू किए मस्जिदों से, लाउड स्पीकर पर,
کہ کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کا اگر کوئی آدمی خواہ وہ کسی بھی ادارے سے ہو آ کے کسی کے اندر گھر کے اندر گھسے گا، اس کو گولیاں مارو، تو اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہو گئے۔ آپ جو ریل پیل دیکھ رہے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے، ایسے کیونکہ لالا یہی کچھ پنجاب میں بھی ہوگا۔ نہیں لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ لیکن لالا، لیکن میری سن لیں، جتنا بھی آپ کا کے پی کے کا علاقہ تھا وہاں پہ یہ کچھ نہیں کر سکے۔ جیسے جیسے یہ پنجاب کی طرف آئے ہیں، جیسے جیسے آئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، بلاکیڈ بھی لگایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ یہ آپ کو پتا ہو تو مروت کو میٹنگ کینسل کرنی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتائیں۔ جیسے جیسے یہ پنجاب کی طرف آتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی گرپ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پنجاب از دی بیٹل گراؤنڈ، تو اس وہ کو پنجاب میں زیادہ پولیس کی وجہ سے ہے، کیونکہ پولیس ان کے پیر ہول پر ہے، اور پنجاب پولیس میں تو انہوں نے بدماشوں کو بھرتی کیا، ہسٹری شیٹر کو بھرتی کیا ہے۔ آئی جی عباس خان کا کتاب آپ پڑھیں، اس میں تو پورے طریقے سے ایک ایک چیز واضح کی ہے کہ نواز شریف نے اپنے دور میں جب بھی اس کو موقع ملا ہسٹری شیٹر پولیس میں بھرتی کی ہے۔ جیسے ابھی عابد باکسر جیسے لوگ ہیں، ان کی انٹرویو دیکھ لے، یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے۔ تو ایسے ہاں اچھا، یہاں پر بعد میں کرتے ہیں، پنجاب میں تھپڑ پہلے لگتا ہے، گالیاں پہلے، کے پی کے میں تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ ایک چیز میں ایڈ کر کے آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا فہیم بھائی کے ساتھ۔ دیکھیں، میں آج سے جی کچھ دن پہلے میری اور آپ کی شاید ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس میں میں نے ایک پوائنٹ میک کیا تھا کہ ہماری جو پنجابی مسلمان ہے نا، ہم جو پنجابی مسلمان ہیں، ہماری ملیٹنسی کی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہمیشہ سے بینڈ ویگنسٹ رہے ہیں، یعنی ہمارا لوکوموٹیو ہمیشہ ادھر سے نارتھ سے آتا رہا، ٹھیک ہے، ہم اس کو جوائن کرتے رہے۔ ہماری ٹریڈیشن، ہاں، جو پنجابی سکھ ہے نا، اس کی ملیٹنسی کی اور اس کی اس طریقے سے، جیسے آپ نے کہا نا کہ جو گھر میں داخل ہوا گولیاں مار دیں گے، ان کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں۔ دس از دی ریزن کہ یہاں پہ ان کا ہولڈ زیادہ ہے۔ اوور ٹو یو سر۔ یہ ہوگا انشاءاللہ، پنجاب میں ہوگا، آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، یہ نئے مہمان آئے ہیں، سی ایم بھائی۔ سی ایم بھائی، آپ کیا نیچے لکھ رہے تھے؟ میوٹ کھولیں سر۔ السلام علیکم عبد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی فہیم بھائی، عبد بھائی، ناز بھائی، سب کو سلام۔ سر وعلیکم میں نے السلام۔ وعلیکم السلام۔ کل ایک براڈ پہ بات کی تھی کہ ایک نا صحافی ہیں آفتاب اقبال نا، یہ جی آفتاب اقبال جی جی۔ خبرناک والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، وہ ہاں جی، خبرناک ان والے کی نہیں نا، ہیں؟ بالکل جی وہی جی، ہیں۔ نہیں، وہ میں ناز بھائی، ان کا نا تھوڑا سا پراپرٹی کا ایشو تھا۔ یہ سٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ اون کرتی ہے حاجی آصف کی بیگم نا۔ ہوں۔ تو بیسیکلی انہوں نے فرنٹ مین رکھا ہے شاہد گمان بندہ ہے نا اس پراپرٹی کا۔ تو اچھا اس بندے کا نا اس کا تھوڑا سا ایشو تھا حاجی آصف کے ساتھ نا پراپرٹی کا۔ اس بغیرت نے کیا کیا ہے، اس کے اوپر 5 مقدمے ڈال کے نا اس کو جیل میں بند کر دیا انہوں نے۔ اور مزے کی بات، اس کا وٹنس کون ہے؟ ڈی پی او سیالکوٹ، ٹھیک ہے۔ کس نے کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر بتانا بھائی، کس نے کیا ہے؟ سر ایک صحافی ہیں آفتاب اقبال نا، دبئی میں ہوتا ہے ابھی۔ جی نہیں سر، یہ ڈیفرنٹ ہے بندہ، یہ وہ آفتاب اقبال خبرناک والے نہیں ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہاں، یہ ان کا نا ایک پراپرٹی کا ایشو تھا، ادھر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سیالکوٹ میں، سٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی، بیسیکلی اس کو اون کرتی ہے حاجی آصف کی بیگم، لیکن اس کا جو فرنٹ مین ہے نا وہ ہے شاہد گمن بندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، اس بندے کا نا کیس چل رہا ہے، اس نے نا پٹیشن دائر کی کورٹ کے اندر، حاجی آصف نے اس بندے کے اوپر 5 کیس ڈال کے نا، ٹھیک ہے، اس کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے۔ اس کی کچھ دنوں تک نا اس کی بیٹی کا بھی انٹرویو آ جائے گا، یہ میں جس صحافی کی بات کر رہا ہوں۔ ہوا کیا ہے سر کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جو گواہ ہے نا، گواہ کون ہے؟ ڈی پی او سیالکوٹ، وہ بھی اس کا پالتو ہے حاجی کا،
हाजा आसफ जब भी आता है ना, सबसे पहले वो यही काम करता है, वो ज़िले में आके ना अपने कमिश्नर और डीपीओ लगाता है समड़िया सारी जगहों के ऊपर। अब उसका केस चला हुआ है और आप उसकी बेटी का भी इंटरव्यू है, इंशाल्लाह आ जाएगा। हाजी आसफ उसको क्या कह रहा है कि तुम 9 मई के वाक़े की मजम्मत करो, उसको ये कहा जा रहा है। वो बेचारा कह रहा है कि हमारा इशू ही नहीं है, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, 9 मई का मेरे साथ लेना देना ही नहीं है। अब ये क्या काम कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी। और दूसरा आबिद भाई दूसरा केस मैं आपको सुनाने लगा हूँ। दूसरा केस आपको पता है, एक पीटीआई के लीडर है गुजरात से, सैयद फयाज अल हसन ना, इन्होंने कमर जमान कायरा को बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी थी। उनको गुजरात टोल प्लाजे के ऊपर गिरफ्तार किया गया। उनके साथ जितने बंदे थे उनको लाला मूसा खाड़ियाँ थाने में उनको छोड़ दिया गया। अब उसका पता ही नहीं कि उसको किधर ले गए हैं। अब जरदारी और नवाज शरीफ इन्होंने क्या काम शुरू किया है कि जो इनके मुखालफिन है ना, पीटीए के जितने भी उनके ऊपर फेक केसेस डाले जा रहे हैं। 9 मई के भी इनके ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं, यानी कि जवाब बनाया जा रहा है। और ये कमिंग डे में ये काम ये भी शुरू होने वाला है पंजाब के अंदर ना, कि अपने सियासी माल जरदारी इस तरह काम शुरू कर दिया जरदारी ने पंजाब के अंदर, जैसे कमर जमान कायरा एक कोटला ये नून लीग का, ये गुजरात से ना, तो इन्होंने क्या किया है कि इनसे टैकल तो नहीं हो रहे पीटीए के मेंबर ना, तो अब ना ये डिफरेंट फेक केसेस बना के ना इनकी गिरफ्तारियां डाल रहे हैं। ये काम इन्होंने उधर किया। और जो सहाफ़ी बोल रहे हैं ना इनके ऊपर, नून लीग के ऊपर, और ये अब अपना ना जिस सियासी दुश्मनी है उसकी बिना पे भी लोगों को उठाया जा रहा है, मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और आज शायद उसने भी व्लॉग किया है शहबाज गिल ने ना, तो वो भी इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि उस्मान डार के ऊपर मज़ीद उन्होंने 4 और 5 मुकदमे डाल दिए हुए हैं। और में भी ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो उस्मान डार की वालिदा है ना, ठीक है, उनके ऊपर भी ये मज़ीद 1-2 केसेस डालेंगे। तो ये भी इनको जो समझ में आ रही है ना कि पीटीआई वाले इस बंदे को खड़ा कर सकते हैं इलेक्शन के ऊपर, ये उसके ऊपर भी केसेस डालने के ऊपर आ गए हैं। इवन कि औरतों को भी नहीं बख्श रही है। पहले तो ये था ना कि ये किसी के भाई को उठा लिया किसी, अब ये भाई औरतों के ऊपर भी हार्ड। वो तो पहले तो ये था कि अंडरग्राउंड था कि ये पहले एक भाई बात कर रहे थे ना इधर ही कि एक की बीवी सामने खड़ी थी, उसको कह रहे थे कि इसका गिरेबान पकड़ेंगे। पहले ये ना छुप के काम कर रहे थे, अब तो भाई ये खुल के आ गए हैं। ये जो मैंने उस्मान डार का आपको केस समझाया है ना, इसकी माँ को के ऊपर भी ये केस 1-2 आने वाले दिनों में ये बगैरती करेंगे। तो सर ये इन्होंने नया काम अच्छा शुरू कर चौधरी दिया। साहब जी जी, ਤੁਸੀਂ डीबी चेंज की है ना? हाँ जी हाँ जी। शाबाश, पहले दस बंदा नहीं ਅਸੀਂ क्या नहीं, अच्छा वो चेंज करनी ठीक आपको पता ही, हमें चेंज करनी पड़ जाती है। तो अच्छा हाँ जी, तो वो बात ये है आबिर भाई की, अब ये कमिंग डे में ना शायद ये शेर अफजल मरवत है ना, कंफर्म नहीं है, तो शेर अफजल मरवत मजीद गिरफ्तारियां डालेंगे ये हरामजादे ना। चलो बात कर लेते हैं जी। जी फहीम भाई साहब, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है? तो जी जो भाई का ये जो आफ्ताब वाली बात कर रहे हैं, मरवत की मरवत की क्या इन्फॉर्मेशन? कि उसको भी चंद दिनों में गिरफ्तार किया जाए। देखें, अगर उसे गिरफ्तार करते हैं, अच्छा मैं छोड़े सारी बात को, क्योंकि हम जरा मुझे बताएं कि आज जो मैंने अर्ली ऑन बात की थी, जो आसिफ मुनीर, और ये खबर बड़ी ऑथेंटिक है कि नदीम अंजुम को अरेस्ट
جی یہ بہت بڑی بات ہے سر. صرف سوری اس کو نہیں کیا، آج عزیز 2 بھائی، جنرل بھی عزیز بھائی چلے گئے. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. یہ جو آپ ندیم انجم علی خبر دے رہے ہیں نا، یہ انڈین چینل نے بھی کنفرم کر دی ہوئی ہے. انڈین چینل پہ بھی یہ نیوز چل رہی ہے. ایسے ہی ہے. بلکہ میں نے تو انڈین چینل کبھی دیکھا نہیں، لیکن اس دن اتفاق سے ایک جنرل ریٹائر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس طرح بد زبان شخص نہیں تھا جیسے عام طور پر انڈین ہوتے ہیں. تو اس نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ ندیم انجم کو کیوں اریسٹ کیا ہے. کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ پرسنلٹی کلیش ہے، کہ یہ شخص جو ہے نا عاصم، یہ ایک دفعہ گیا ہے وہ جو امریکن سٹاف کالج ہے، ہم. اور یہ اس نے ایک ڈگری ادھر وہاں سے ایک کورس کیا ہے، جبکہ ندیم انجم نے 3 کورس کیے ہیں. اور اس کا کورس جو ہے نا وہ کوئی کورس نہیں ہے، یعنی ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ. یہ کیا ہوتا ہے آرمی کے اندر، جیسے NLC ٹائپ، اور اس کا جو کورس ہے ندیم انجم کا، وہ جیسے سگنل ہوتے ہیں، اور یہ بڑے یعنی اہمیت والے کورسز اس نے کیے ہیں. لیکن اس نے تھوڑی سی آگے سے بات کی ہے تو اس کو بری لگی عاصم منیر کو. تو اس نے سمجھا کہ یار اس شخص کو ابھی ختم ہونا چاہیے، عاصم منیر کو. تو اس کو پہلے پتہ چل گیا، یہ وہ کنفرم کر رہے ہیں حرف بحرف جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے اس کو اریسٹ کیا ہے، اور آج 2 جنرل کو ریٹائر بھی کر لیا ہے. ایک اس میں جنرل عامر ہے جو انتہائی مخالف ہے عمران خان کا، زرداری کا ADC بھی رہ چکا ہے اور اس کے پیرول پر تھا. لیکن اب جب نجیم انجم کے ساتھ یہ کلیش شروع ہوا تو وہ اس کے طرف چلا گیا، تو اس کو بھی انہوں نے نکال دیا ہے، اور ایک اور جنرل کو. یہ آج کی خبر ہے. تو ہو رہا ہے بہت کچھ اندر. اس لیے عمران خان نے جو آپ کو ہدایت کی ہے کہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھیں، وہ اس وجہ سے کہ اب تھوڑا انتظار کریں. دادا ایک سیکنڈ ٹھہر جائے. میری سٹوری ہے 2 ویک ہو گئے ہیں. میرے پاس ایک خبر آئی تھی، اس کے اوپر میں نے ویلاگ کیا. جہاں پیچھے دیکھیں میرے ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میں نے ٹک ٹاک پہ نہیں لگایا، کیونکہ میرے ساتھ جو پروگرام کرتے ہیں ان کا جیلم سے تعلق ہے، اور جتنے بھی ISI کے بڑے سے بڑے افسر ہیں ان کے ساتھ کوئی یا ان سے جونیئر ہے، کوئی ان کے ساتھ پڑے ہوئے. جی انہوں نے مجھے یہ خبر دی تھی، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کہ امریکنز چاہتے تھے کہ وہ ندیم انجم کو لگائیں، کیونکہ ندیم انجم تھوڑا سا تماشبین آدمی ہے. صاحب آپ پہنچ گئے بس. اوکے. اور ندیم تھوڑا نہیں، بہت زیادہ. ٹھیک 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 ہے. اور نوید انجم will serve all the purposes for American than آصف منیر، کیونکہ آصف منیر تو ڈیل سے آیا تھا نا، ٹھیک ہے. تو آصف منیر ڈیزرو ہی نہیں تھا، لیکن ڈیل سے آیا تھا. اور جو اگلی خبر تھی میرے پاس کہ آصف منیر کا چائنا کا دورہ، اور چائنا نے کہیں نہ کہیں آصف منیر سے ڈیمانڈ کی ہے کہ اگر تم نے چیزیں سیدھی نہ کی تو ہمیں پیسے واپس چاہیے. صرف پیسے نہیں ہیں، ہماری ابھی بھی ڈپینڈنسی زیادہ تر چائنا پر ہے. جی 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 جی. اچھا میں اس کی ڈیٹیل میں سر تھوڑی سی اپنی سٹوری کو فلوٹ کر لوں تاکہ آپ، اور یہ میں 2 ویک پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا. میرے وی لاگ پڑا ہوا ہے، BFT بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو یہ 2 ویک پہلے پروگرام کیا ہے، اسی بات پر کیا ہے کہ امریکن چاہتے ہیں کہ آصف منیر کو اتارا جائے اور اس کو لایا جائے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ آصف منیر نے ڈبل، جو ہماری فوج ہے کہ ڈبل گیم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے وہ تو چاہتے ہیں کہ اتنا کمزور جنرل ان کو دوسرا ملے گا پھر؟ نہیں
जनरल आपको कमजोरी कमजोरियों तगड़ा का पता है कि इसकी असल कमजोरी क्या है? एक सेकंड सुने, जनरल कमजोर हो या तगड़ा हो, अगर वो ले लेता है चाइना का प्रेशर, तो फिर तो वो तो ये नहीं होगा तो दूसरा भी लेगा। नहीं, मेरी बात नहीं समझे यार, आप भी ना मेरी क्रॉस बात। मैं थोड़ी सी इसमें एक बात कर दूं। वो चाइना से अजरबैजान गया, अजरबैजान से वापस पाकिस्तान आया था। अजरबैजान में इसराइल से मिला और फिर वापस पाकिस्तान में आया। जबरदस्त, ये बात कंफर्म है, अच्छा, क्योंकि अजरबैजान के ताल्लुकात बहुत करीबी हैं इसराइल के साथ। लेकिन आप चले, मैं जो बात कह रहा हूं, जो मेरे पास खबर आई है, और मेरे पास खबर भी आई है रशियन लॉबी से, हम्म, ये आपने डबल कंफर्म कर दिया है। हम्म। गया होगा, देखें, दो बातें जरा सुन लें। अच्छा, एक और बता दूं, गया था, छुप के गया था, किसी को पता नहीं चला, चाइना में लेकिन चुप के आगे गया था, अजरबैजान में खुल कर गया था। खोल के गया था। अजरबैजान में खोल के गया था, चाइना से उड़ के वहां पे गया था, और अमेरिकन को पता चल गया था, और चाइना में इससे मुलाकात नहीं की उन्होंने, इसीलिए इसकी मुलाकात नहीं हुई वहां पे। नहीं, ये गलत खबर उन्होंने इस, ये ऐसे हो नहीं ये सकता। उसकी इसकी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कहा डबल गेम खेल रहे हो। नहीं 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 नहीं, इसकी मुलाकात हुई है नीचे वालों ने, उन्होंने कहा भी करना क्या है, सीधा करोगे या हम पैसे वापस मांगे। किसी ना किसी छोटे छोटे को मिला होगा ना। तो आई ये समझ, जो $25 बिलियन आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बाद क्या होगा फिर? देखें, पहले $25 बिलियन को 1 मिनट के लिए थोड़ा रख लें, मैं चाह रहा हूं कि इस पर बात कर लें। ओसी भाई, मेरे अमेरिकन एजेंट भी बैठे न थे तो ठीक ही कहते हो। जी बिल्कुल फहीम भाई, इस पे बड़ी थारो डिस्कशन हमने की थी, तो बिल्कुल आपकी 100% यही बात है, ऐसा ही है। अच्छा, मज़े की बात यह है, मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जो इंजाम इस आसम मुनीर का हो रहा है, यानी होता नज़र आ रहा है अमरीकियों के हाथों, आपको सीएई के हाथों, ये हर एक आर्मी चीफ जो आने वाला है ना आपका उसका यही इंजाम होगा, राइट? आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब ये डू एंड डाई सिचुएशन है, चाइना सेंट्रिक पॉलिसी है जो इस वक्त वाशिंगटन की, उसमें ये डू एंड डाई सिचुएशन है, ब्लैक एंड वाइट आपको डिसीजन नहीं, फौजी हमारी जो आपका एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट डिसीजन करना है, वो डुअल गेम नहीं कर सकते आप, राइट? यानी कि चाइना के साथ भी आप करें, उनके साथ आपने एक साइड लेनी है, तो ये आपको पूरी 110% अपनी जो लॉयल्टी है वो शो कर रही है आपने वाशिंगटन के साथ, अगर आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है वो रिटेन रखना है। इससे पहले की जो सिचुएशन थी ना, यानी कि हेनरी किसिंजर, उसके पहले, यानी कि आप समझ रहे किसी ना किसी तरीके से यूएस और चाइना, यानी अमेरिकन पॉलिसी ये रही शुरू से ही कि शिनो सोवियटिक ब्लॉक को काटा जाए, तोड़ा जाए, उसमें बड़ा रोल प्ले किया आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है? तो देवर ऑन द सेम पेज, तो इनकी वो जो डबल पॉलिसी थी किसी ना किसी तरीके से वो चलती रही, तो ऑनवर्ड ना सिर्फ आसम नहीं है बल्कि कोई भी आर्मी चीफ आपका, उसकी इवेंचुअलिटी यही होगी। जी, ओवर टू यू सर। जबरदस्त। अच्छा, एक सेकंड ओसी भाई, मैं आपको ही डिबेट में रखता हूँ, फिर लाला आप आ जाइएगा, ठीक है? या और कोई भाई बीच में आना चाहे, या बीएफ के भाई आना चाहे। अच्छा, मैं आना चाहूंगा इसमें। चले आप आ जाए, कोई मसला नहीं। खालिद भी मौजूद है। हाँ ठीक है, मैं ये कहता हूँ 1 मिनट के लिए, अब आसिफ मुनीर है और उसको प्रेशर है अपने निचले जर्नलों से, जैसे भी क्रिएट हुआ है, उसकी अपनी लोकल टसल है या प्रेशराइज बाय अमेरिकन लॉबीज या जो भी है, ठीक है? अच्छा,
پاکستان نے پیسہ بھی بہت سارا دینا ہے چائنا کا، ٹھیک ہے، صرف فرق یہ ہے کہ چائنیز ڈزنٹ ورک دا وے امریکن ڈز. امریکن تو آپ کو مراعات بھی دیتے ہیں، گھر بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے جزیرے بھی دیتے ہیں، بچوں کو مطلب اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے.